السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان بے نظیر مہدی۔ آج کی اس اسپیشل پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام گلگت بلتستان کے حالات حاضرہ کے حوالے سے ہیں، اور جو فضا میرے پرامن گلگت بلتستان کی بنی ہوئی ہے اس پر بات کریں گے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے موجود ہے چلاس سے نوجوان صحافی محمد طیب اور سکردو سے ابرار راحیل۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ تو آج میں سب سے پہلے سکردو سے تعلق رکھنے والے ابرار راحیل میں آپ سے سوال پوچھوں گی۔ جو موجودہ حالات ہے گلگت بلتستان کی، اس حوالات سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت شکریہ بے نظیر، آپ نے وقت دیا اور ہمیں مدعو کیا اور ہمارے ہی چینل پر آپ نے ہمیں ہی بلایا۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ گلگت بلتستان ایک پرامن خطہ ہے، اور جو فضا اس وقت گلگت بلتستان کی بنی ہوئی ہے، اور چونکہ دشمن کی نظر اس وقت ملک عزیز پاکستان پر لگی ہوئی ہے، اور جب انہیں یہ نظر آیا کہ پاکستان کے حالات ہم کسی طرح سے اس نہج پر نہیں پہنچا سکتے، تو انہوں نے شروعات جو کی وہ گلگت بلتستان سے کی۔ اور چونکہ گلگت بلتستان ایک ایسا علاقہ ہے جو امن کی مثال ہے، پاکستان میں جب بھی امن کی بات ہوگی گلگت بلتستان، اور جو انٹرنیشنل سروے کے مطابق پاکستان کو 10 جو بہترین ٹورزم جگہوں کے لیے منتخب کیا گیا تھا، اس میں پاکستان کا نام آیا، تو اس میں بھی وجہ گلگت بلتستان ہے۔ اور ان دنوں میں آپ دیکھ بھی سکتے ہو کہ گلگت بلتستان میں پچھلے کچھ سالوں سے سیاحت جو ہے وہ عروج پر ہے، جس کی وجہ وہاں کی امن پسندی ہے، وہاں کے لوگوں کا مزاج، وہاں کے لوگوں کا برتاؤ، جو باہر سے لوگ آتے ہیں جو بہترین مزاج ہے ان کا، اسی وجہ سے جو ہے وہ اس علاقے میں لوگ زیادہ سے زیادہ جاتے ہیں۔ تو دشمن کو یہ کھٹک رہا تھا کہ ایک خطہ جو پسماندگی کی نچلی سطح پر ہے، جہاں پر انسان مرتا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، جہاں کی کوئی خبر بریک نہیں ہوتی۔ شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتے بلیاں مر جاتی ہیں تو اس کی بریکنگ نیوز چلائی جاتی ہیں ٹی وی چینلز پر، لیکن ہمارا خطہ پسماندہ خطہ ہے جہاں کی آواز بلند نہیں ہو رہی تھی۔ آپ کی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو دنیا آگے جا رہی تھی، گلگت بلتستان بھی آگے جا رہا تھا، تو یہ چیزیں برداشت نہیں ہو رہی تھی، جس کی بنیاد پر ایک ایسا پروپیگنڈا کیا گیا کہ جس میں دو مسالک کو، جو کہ وہاں پر دونوں مسالک میجورٹی میں، ایک شیعہ مسلک اور دوسرا سنی مسلک، تو ان دونوں مسالک کے درمیان جو ہے وہ ایک پھوٹ ڈالی گئی، اور جس پھوٹ کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر آج پچھلے 3-4 دنوں سے ایک احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے چلاس میں ہوا، پھر اس کے بعد وہ اب ڈائیورٹ ہو کے سکردو جا پہنچا ہے، تو یہ ایک احتجاج کی فضا وہاں پر بنی ہوئی ہے۔ امید یہ کرتے ہیں کہ اس پر علماء بھی اپنا کردار ادا کریں گے، کیونکہ ایسے مواقع پر علماء کرام کا جو ہے وہ کردار بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ دونوں مسالک کے جو علماء ہیں وہ سامنے آئیں گے، ٹیبل پر بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، تو یہ امن کی فضا دوبارہ سے قائم کی جا سکتی ہے۔ وگرنہ اگر ہم یوں ہی ایک کنٹروورسی کریٹ کریں گے، ان کی بات کا جواب یہاں سے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بات ہوگی، تو پھر یہ امن نہیں رہے گا، امن خراب ہوگا، اور ہم نہیں چاہیں گے اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ امن خراب ہو۔ تو اس کے لیے لازم ہے کہ علماء کرام آگے آئیں، ٹیبل پر بیٹھیں، گفتگو کریں اور اس فضا کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جی بہت شکریہ ابرار حسین۔ تو میں دوسری سوال آپ طیب سے پوچھوں گی، جو کہ چلاس سے تعلق رکھتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے طیب، جو گلگت بلتستان میں اس وقت حالات ہو رہی ہے، چل رہی ہے، اس سے آپ کا کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے تو بے نظیر مہدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بات کرتے گلگت بلتستان کی، اب جب بات کرتے K2 کی، جب آپ بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کی پرامن فضا کی، تو بات دراصل یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوال کیسے جنم لیا۔ باقر الحسینی صاحب نے جو بھی اس نے بیان دیا ہے، گستاخی کی ہے، تو یہ گستاخی کی مین وجوہات کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حقائق ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ بیان دیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس طرح کا مذہبی بیان دینے سے پہلے ہم سب سے پہلے یہ سوچیں کہ پاکستان بنا کس لیے تھا۔ اگر آپ ایک ملک بنا رہے ہو لا الہ الا اللہ کے نام پہ، جہاں پہ آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نظام ہو، تو جہاں اللہ کا نظام ہوتا ہے تو اسلام میں صاف ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جہاں آپ اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تو اس کے بعد صحابہ رضی اللہ کا اطاعت ضروری ہوتا ہے۔ جب تک آپ صحابہ کی اطاعت نہیں کرو گے، آپ نہ مسلمان رہ سکتے، نہ آپ ملک میں یا کسی بھی معاشرے میں امن لا سکتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا احترام ہمیں کرنا چاہیے۔ جب تک ہم احترام نہیں کریں گے، ہم یونائٹڈ اسٹیٹ میں جا کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں، ان کو اوپر کوئی بھی بات غلط ہوتی ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ عمران خان ہو گئے یا دوسرے ہمارے جتنے لیڈر ہو گئے، انہوں نے باہر جا کے اس حوالے سے بڑی جنگ لڑی ہے۔
تو ہم اقوام متحدہ سے بل تو پاس کرا سکے، لیکن اپنے ملک میں ہم اس چیز کے اوپر کوئی کام نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ابھی جو موجودہ حالات، جو صورتحال گلگت بلتستان میں بنی ہے، اس کے حوالے سے ہم اگر دیکھیں تو جو بل پاس ہوا ہے وہ کوئی گلگت بلتستان کے عوام نے تو نہیں کیا ہے، یا کوئی کراچی کے عوام نے نہیں کیا، یا کوئی سندھ کی، یا کوئی صرف پنجاب والوں نے نہیں کیا، یہ پوری پاکستان کا متفقہ فیصلہ ہے۔ قومی اسمبلی میں آپ کے ذہین ترین اور بڑے لیڈرز جاتے ہیں، جب ایک بل وہاں سے پاس ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ جاتا ہے، پارلیمنٹ میں بھی پاس ہونے کے بعد صدر، جب آپ کا جو صدر ہوتا ہے وہ ملک کا اسے ایک طرف سے باپ ہوتا ہے، وہ بھی جب سائن کرتا ہے تو آپ جا کے وہ قانون بن جاتا ہے۔ اب گزشتہ دنوں ایک بل جو تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک بل قانون بنا ہے، تو اس کے اوپر عمل درآمد اب قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی، اب ساری چیز عدلیہ تو نہیں دیکھ سکتی، عدلیہ تو اب ان لوگوں کو ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرے، جو انہوں نے قانون بنایا ہے تو اس قانون پہ ان کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور گلگت بلتستان کی موجودہ صورتحال اس وقت میں نے سنا ہے کہ انتہائی منتشر ہے، تو اس کے لیے گلگت بلتستان کی پورے عوام کو اور بالخصوص وہاں کے جو لیڈران ہیں ان کو ہر حوالے سے اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر سیاسی بنیاد پہ دیکھا جائے تو اس وقت صرف گلگت بلتستان میں نہیں، پوری پاکستان میں، کراچی ہو، پنجاب ہو، جہاں بھی ہو، ہر انٹرفرنس بہت زیادہ ہے، ہر قسم کے طریقے سے، کہیں سائفر کی کہانی ہوتی ہے تو کہیں کسی اور چیز کی، کہیں عدم اعتماد آتا ہے تو کہیں کیا آتا ہے۔ میں تقریباً 2016-17 میں گلگت مین سینٹر میں کالج میں تھا، وہاں شیعہ سنی ایک تصادم ہو گیا تھا کہ یوم حسین منایا جا رہا تھا، اس حوالے سے کوئی کالج میں پروگرام ہوا تو وہاں کوئی تصادم ہو، اس تصادم کے دوران ہمارے 4 دن تو کالج بند رہی۔ جب 4 دن کے بعد ہم واپس کالج میں پہنچے تو ہمیں بتایا کہ ایک ٹیچر تھا وہاں پہ، اس نے ہمیں اطلاع دی کہ جو 3-4 دن پہلے گلگت بلتستان کا حالات خراب ہوئے، اس حوالے سے راہ ہو گئی اور دوسرے ایجنسیز ہو گئے باہر جو پاکستان مخالف استعمال ہو رہی، انہوں نے کروڑوں نہیں ملینوں ڈالر استعمال کیے۔ تو ہمیں اس سب حوالے سے سوچنا چاہیے، ہمارے بڑوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور گلگت بلتستان کا جو امن ہے اس وقت، یہ اگر ہم سیاسی بنیاد پہ دیکھیں تو گیامن کو یہ پہلی دفعہ نمائندگی ملی ہے پوری گلگت بلتستان میں، اور یہ ان کے اوپر سوالیہ نشان بھی بنے گا کہ وہ گلگت بلتستان کا امن کو برقرار رکھنے کے لیے کتنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ گلگت بلتستان کا امن ہے۔ اور یہ گیامن والوں کو پہلی دفعہ موقع ملا ہے، تو اگر پہلی دفعہ وہ ناکام ہو جاتے تو یہ ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان بنے گا، اور یہ آنے والا وقتوں میں ان کے لیے سیاسی بنیاد پہ بہت مہنگا بھی پڑے گا۔ اور باقر الحسینی صاحب سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا آپ کی توسط سے کہ وہ اپنی باتوں پہ نظر ثانی کرے اور خود ہی معذرت کر لے، تاکہ گلگت بلتستان کا امن خراب نہ ہو اور عوام منتشر ہونے سے اور عوام باہمی رابطے اور آپس میں جڑی رہے۔ تھینک یو سو مچ طیب۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی آپ دونوں سے کہ موجودہ صورتحال کے ساتھ جو سڑک بند کرتے ہیں یا روڈ بند کرتے ہیں یا کاروباری ادارے بند کرتے ہیں، ان کا کیا تعلق ہے؟ جو بند کرتے ہیں موجودہ صورتحال کے ساتھ جو کاروباری ادارے ہیں، ان کا کیا تعلق ہے؟ ابرار، آپ ذرا ہمیں اس حوالے سے بتا دیں گے۔ گلگت بلتستان کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان ایک خوبصورت خطہ ہے، بالکل، نہ صرف امن کے لحاظ سے بلکہ نیچرل ریسورسز بھی، جیسے طیب نے بات کی، کیٹو کی جب بات کرتے ہیں، دیوسائی کی جب ہم بات کرتے ہیں، یا دنیا کے جو 5 بڑے پہاڑ ہیں وہ بھی گلگت بلتستان میں واقع ہیں۔ تو اس حوالے سے گلگت بلتستان کی پر پوری دنیا کی نظریں ہیں، اور جیسے کہ طیب نے کہا، میں اس کی بات سے ایگری کرتا ہوں، سوائے ایک بات کے کہ قومی اسمبلی میں ہمارے گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو قانون پاس کرتے ہیں وہ ٹھیک پاس کرتے ہیں، اس پر میں اکتفا نہیں کرتا۔ دیکھیے قومی اسمبلی ابھی ویسے کنٹروورسی بنی ہوئی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو ہے یعنی ایک اعلیٰ ذہانت رکھنے والے لوگ ہیں۔ پاکستان میں آپ کو جیل سے جو ہے بیل جس کو ملی ہے وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے، جبکہ جس کے اوپر FIR ہو وہ سرکاری جاب کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا۔ تو یہ پاکستان کا قانون ہے، اندھا قانون ہے۔ یہاں پر ایک بندے کو اس طرح کی صورتحال ہے تو دوسری طرف یہ یعنی حکومت پر کون ہوتا ہے؟ چور لٹیرے ہی حکومت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اپنی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب بھی کوئی سیاسی کنٹروورسی سامنے آتی ہے وہ جان بوجھ کر ایسے قوانین پاس کیے جاتے ہیں قومی ہیں کہ لوگوں کی جو سیاسی سوچ ہے وہ ڈائیورٹ ہو مذہب کی طرف، اور ایسے بل پاس کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ الجھ جائیں آپس میں، اور اس پر وہ کامیاب بھی ہو گئے کسی حد تک۔ ٹھیک ہے، تو باقی ٹورزم کے حوالے سے گلگت بلتستان انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے جیسے سڑکوں کی بات کی، سڑکیں بلاک نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی جیسے 3 دن تک چلاس میں روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے جہاں پر جتنے سیاح تھے وہ پھنسے رہے اور انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔
اور اسی ایک ایسے سیزن پر دیکھیں جس ٹائم پر ہم احتجاج کر رہے ہیں وہ وقت کیا ہے. ٹورزم اس وقت پیک پر ہے گلگت بلتستان میں, اور جون جولائی اگست کا یہ وہ مہینے ہوتے ہیں جن میں سیاح بہت زیادہ جاتے ہیں. اور ہماری ابھی جو اسٹرکچر ہمارا بنا ہوا ہے وہ ٹورزم کا اسٹرکچر ہے. وہاں پر لوگ جو ارننگ کر رہے ہیں ان کی معیشت جو بنی ہوئی ہے وہ ٹوٹلی گلگت بلتستان کی کاروبار جو بنا ہوا ان کا سیاحت ہے. سیاحت سے زیادہ تر لوگ کما رہے ہیں. اگر ہم یہی روش برقرار رکھیں, احتجاجی روش برقرار رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آنے والے وقتوں میں جس طرح مری کا حل ہوا بالکل اسی طرح ہمارا حل ہوگا. لوگ نہیں جائیں گے تو نقصان ہمارا اپنا ہے, یعنی دو طرفہ نقصان ہے. احتجاج کرنے سے جہاں ہمارے اپنے کاروباری مراکز بند ہو رہے ہیں, دوسری طرف سیاحت نہیں آئے گی, تو ہر حوالے سے ہمارا نقصان ہے. تو اس نقصان کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چاہیے کہ ایک امن ٹاک کی جائے, امن کی ٹیبل پر بیٹھا جائے جہاں تک کرتے ہیں. بالکل. تو گورنمنٹ کی جو اسٹریٹجی ہے یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایسے قوانین نہ لے کر آئے, ایسے قوانین نہ لے کر آئے جس سے کنٹروورسی جنم لیتی ہے. ایف آئی آر موجودہ صورتحال کے مطابق جو ایف آئی آر ہوا ہے آلریڈی ہوئی ہے, تو وہ ہونی چاہیے یا اس کو مطلب ختم کر دینا چاہیے؟ آپ مجھے ذرا اس سے آگاہ کریں پلیز. بالکل, ایف آئی آر تو ایک چھوٹی چیز ہے. اس حوالے سے اگر آپ مذہبی دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے ان میں سب سے زیادہ مذہب کا عمل دخل زیادہ رہا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اگر پرامن رہنا چاہتے ہیں اور پرامن ملک کو رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ ایک قانون بناتے ہیں تو اس کی حفاظت بھی کریں. اب انہوں نے خود قانون بنایا ہے, اب اسی قانون کی خلاف ورزی, ملک میں قانون کی خلاف ورزی یہ کوئی آج کا نہیں, 1973 کا آئین ہے کہ اس میں آپ آرٹیکل 6 لگ جاتا ہے. تو اب آرٹیکل 6 کے مرتکب اب قانون نافذ کرنے والا ادارے خود ہو, 3 دن تک ایف آئی آر درج نہیں ہو, تو احتجاج تو ہر عام شہری کا جو بیسک رائٹس ہوتے ہیں, یہ بیسک رائٹس ہے اس کے وہ احتجاج کر سکتے ہیں. اور احتجاج بندہ کہاں کر سکتا ہے؟ گھر کے اندر تو نہیں کر سکتا. اب سوشل میڈیا پہ صرف احتجاج کرتے تو بندہ نہیں بیٹھ سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی بنیاد پہ کتنی احتجاجی ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ لوگ روڈ پہ نکلے. یہ ایک اعلی حکام تک اپنی میسیج پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ, یہ آج نہیں پوری دنیا میں ہو رہا ہے. تو روڈ پہ نکلنا پڑتا ہے اپنی بات کو منوانے کے لیے اور قانون پہ جو عمل نہیں ہو رہا اس پہ عمل کروانے کے لیے. تو یہ الحسینی صاحب کو 3 دن کے بعد ایف آئی آر درج ہوا, اور وہ بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ پریشر کے بعد ہوا. پہلے نہیں کر رہے تھے تو جب پریشر آیا تو پھر کیا, ان کو یہ کام پہلے ہی کرنا چاہیے تھا تاکہ یہ جتنے احتجاج ہوئے لوگوں نے جتنے بیانات دیے تاکہ یہ چیزیں ہی نہ ہوں. اگر گورنمنٹ اپنا قانون جو بناتی ہے اس پر خود ہی عمل کرواتی ہے تو لوگوں کو ضرورت ہی نہیں کہ گھر سے باہر نکلے. لیکن جب قانون پر عمل نہیں ہوگا تو لوگ باہر نکلیں گے, ملک کے حالات خراب ہوں گے. تو بہتر یہی ہے کہ جو قانون انہوں نے بنائے اسی کی حفاظت بھی کریں. تھینک یو, بہت شکریہ آپ دونوں کا, بہت شکریہ آپ دونوں نے مجھے ٹائم دیا.